تحریر فرمایا ہے کہ بالغ لڑکی اور بالغ لڑکے کے نکاح میں ولی کی کیا اہمیت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک سے حوالہ دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن نکاح کا مخاطب عورتوں کو کرتا ہے، اس لیے ولی کی اہمیت اس درجے کی تو یقیناً ہے کہ لڑکی اگر ایسا نکاح کر رہی ہے کہ وہ اس کی برابری کی سطح پہ نہیں ہے اور زندگی میں کل اس کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور ولی کی شہرت سوء اختیار کی نہیں ہے، مثلاً دادا ہے، والد ہے، اس کے متعلق یہ طے شدہ بات ہے کہ اپنی اولاد پہ ظلم نہیں کرتا، تو ولی اس نکاح کو روک سکتا ہے۔ اور اگر لڑکی اور لڑکا وہ باہمی طور پہ رضامند ہیں اور لڑکی اپنی سطح کی برابری کی بنیاد پر نکاح کر رہی ہے اور ولی کے پاس اس نکاح کو روکنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، تو قاضی ولی کے اختیار کو ختم کر دے گا، ولی اس نکاح کو نہیں روک سکتا۔ عدالتوں میں جو نکاح ہوتے ہیں اگر ان میں شرائط پوری پائی جاتی ہیں تو ہم اس نکاح کو نکاح کہیں گے، ہم اس کے فسخ کے بھی قائل نہیں ہیں اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوا۔ لیکن دوسری طرف جو معاشرہ ہے نا، اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ ایسی لڑکی کو بالعموم ہمارے معاشروں میں قبول نہیں کیا جاتا اور کم سے کم بھی 3 نسلوں تک یہ چرچا باقی رہتا ہے۔ چوتھی نسل کہیں آتی ہے تو قبریں مٹتی ہیں، پردادے کی قبر کس کو یاد ہے، پردادی کی قبر کس کو یاد ہے؟ تو پہلی نسل میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی گھر سے بھاگی تھی، دوسری نسل میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں گھر سے، پھر تیسری نسل آ جاتی ہے، پھر دادی بھاگی ہوئی تھی اس کی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا معاشرے میں، ان کو ہضم کرنا آسان نہیں ہے اور لڑکی ساری زندگی کے لیے اپنے آپ کو تج دے دیتی ہے، اس لیے ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے کہ ایسے نکاح کرنے چاہیے، لیکن اگر نکاح ہوگا تو نکاح صحیح قرار پائے گا۔ کوئی شخص عمرہ کرنے جاتا ہے تو جانے سے پہلے اور بعد میں عزیز و اقارب ملتے ہیں، مبارک دینے آتے ہیں، تو نمائش تو نہیں ہوتی؟ اے بھیا، یہ ہر آدمی کی اپنی نیت پہ ہے، اپنے آپ کو جانچے۔ ہوتا اصل میں 2 چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص وہاں سے ہو کے آئے حرمین شریفین کا سفر کر کے، تو فرمایا حج کے بعد اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اپنے لیے دعا کرواؤ، کیونکہ یہ آیا ہے اور اس حال میں ہے کہ اللہ نے اس کے گناہ معاف فرما دیے۔ تو اس لیے تو ترغیب ہے کہ حاجی سے اپنے لیے دعا کروانی چاہیے۔ اور دوسرے، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو حج پہ جاتا تھا وہ وصیت بھی کر جاتا تھا، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا واپس آنا بھی ہے کہ نہیں آنا، اور اب تو چند گھنٹوں کی بات ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی جاتا ہے، لوگ اس سے کہتے ہیں دعا کرو اور وہ دعا کرتا ہے، تو اپنی نیت کو چیک کرے۔ اگر نیت خراب ہے تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس پہ کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ نام انسان کی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں تو کس حد تک؟ یہ بہت مرتبہ ہو چکا بھیا، بالکل ہوتے ہیں نام اثر انداز، اور اگلی نسلوں تک پہ اس کا اثر رہتا ہے۔ موطا میں روایت آئی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ اس کا شہاب، انگارہ۔ تمہارے والد کا؟ اس نے کہا شعلہ۔ کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا وادی النار، آگ والی وادی میں۔
فرمایا کس محلے میں؟ تو کہا ذات اللظہ، جہاں شعلے بھڑکتے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہیں آگ ہی نہ لگا دینا، اور وہ گیا اور سارے محلے کو آگ لگی ہوئی۔ صوفیہ کہتے ہیں مسلسل آگ کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی توجہ آگ کی طرف لگ گئی، اور ان کی توجہ کے اثرات سے وہ آگ نے جنم لیا۔ یہ تو صوفیوں کی باتیں عام طور پہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ناموں کا بہت اثر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نہیں نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے، شہروں کے نام تبدیل کر دیتے تھے، بستیوں کے نام تبدیل کر دیتے تھے، جگہوں کے نام تبدیل کر دیتے تھے، چیزوں کے نام تبدیل کر دیتے تھے۔ بڑے اچھے اچھے خوبصورت نام رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور طریقہ بھی یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا، بہت خوبصورت تھا، اور آپ نے وہ گھوڑا، اس کا نام رکھا ورد، روز، گلاب کا پھول، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحفہ دے دیا حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے خریدا گھوڑا، اور تمیم داری رضی اللہ عنہ نے وہ گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور آپ نے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا، اس کا نام رکھا ورد۔ اسی طرح بہت سی چیزوں کے نام آپ خود تجویز فرماتے تھے، بدلتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بڑا شوق تھا لڑنے کا، بہادر آدمی تھے، طاقت بھی اللہ نے اتنی دی تھی، قوت بھی اللہ نے اتنی دی تھی۔ ان کی قوت کا یہ حال تھا کہ گھر میں فاقہ ہو گیا، اور حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور وہاں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور چہرہ مبارک متغیر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی زندگی کے احوال میں چپ رہتے تھے، کبھی نہیں کہتے تھے یہ چیز چاہیے۔ بہت کم ایسے ہوا ہے، بہت ہی محبت کا اظہار کہیں ہوا ہے تو فرمایا، ادروائز نہیں۔ اور اجتماعی کاموں میں کہتے تھے کہ قربانی دو، پیسے لاؤ، یہ کرو یہ کرو۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، وہ ایک یہودی کے باغ میں چلے گئے، اور اس سے کہا کہ کوئی کام ہے تو میں کر دیتا ہوں۔ اس سے کہا پانی نکالنا ہے، تو ڈول جسے 3 یا 4 آدمی کھینچتے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے اسے تعجب ہوا کہ یہ کیا کرے گا لڑکا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے 20 ڈول نکالے، 20 کھجوریں اس نے ہتھیلی پہ رکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جسمانی اعتبار سے بہت طاقت، اسی سے پتہ چلتا ہے، اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ اسی لیے وفات کے وقت 4 بیویاں اور 32 باندیاں تھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ بڑا ذوق تھا لڑنے کا۔ تو جب حسن پیدا ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کیا نام رکھو گے بیٹے کا؟ ان کا حرب۔ فرماتے حرب نام مجھے بڑا ہی اچھا لگتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر، فرمایا نہیں یہ تو حسن ہے۔ پھر حسین پیدا ہوئے تو پھر بھی تشریف آوری ہوئی، پھر فرمایا، میں نے کہا اللہ کے رسول اس کا تو نام ضرور حرب رکھنا ہے، آپ نے کہا نہیں یہ تو حسین۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بدل دیے نام۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پہ ناموں کو بدل دیتے تھے۔ جماعت میں آیت سجدہ تلاوت کرنے سے سجدہ کرنے پڑے گا؟ یہ تو پٹھانوں کی اردو ہو گئی، کرنا پڑے گا، ارے اردو نہ خراب کرو۔ جماعت کی صورت میں بھی سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا۔ امام کرے گا نا سجدہ تلاوت تو مقتدی اس کی تبع میں کریں گے۔ لگتا ہے پوچھنا کچھ اور ہے۔ اگر کوئی کسی کو معاف نہ کرے تو معافی مانگنے کے باوجود تو کیا اللہ معاف کر دے گا؟ کئی قسمیں ہیں بھئی اس کی، کئی قسمیں ہیں، کہیں بھی غلط باندھتے ہو۔ ایک قسم یہ ہے کہ آدمی حقیقت میں معافی کا خواستگار ہو،
اور اللہ چاہتا ہے، اللہ کو علم ہے کہ شخص واقعی دل سے معافی مانگنا چاہتا ہے اور دوسرا معاف نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سے امید ہے کہ قیامت میں معافی ہو جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقوق العباد میں ایک درجہ ایسا بھی آئے گا کہ اس آدمی سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس بندے کا تجھ پہ یہ حق بنتا ہے، تم کہو تو اسے سزا دیں، اور تم کہو تو یہ انعامات ہیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس عوض میں کہ تم اسے معاف کر دو۔ تو بندہ خدا کی ان انعامات اور مہربانیوں پر جب نظر کرے گا تو کہے گا اللہ میں نے معاف کیا۔ اس کی مثال ایسے سمجھنی چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئی تھی ایک چیز۔ بنو قریظہ کے انخلاء کا جب حکم ہوا ہے اور آپ نے یہودیوں سے کہا کہ مدینہ منورہ چھوڑ کے نکل جاؤ، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حاضر ہوئے، ان کا اللہ کے رسول آپ نے انخلاء کا حکم دے دیا ہے اور یہودیوں نے تو ہمارے قرضے دینے ہیں، ہماری رقمیں ڈوب جائیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کم وصول کر کے باقی کو چھوڑ دو، بس جس آدمی نے 100 روپے دینے ہیں اس کو 100 روپے کی بجائے 50 لے لیے جائیں اور باقی معاف کر دیے جائیں۔ اسی طرح کی چیزیں قیامت میں پیش آئیں گی۔ مثلاً حدیث میں یہ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی انسان کو قرض نے گھیر لیا اور اس کی نیت صحیح تھی کہ اس قرض کو ادا کرنا ہے، اور وہ مر گیا تو قیامت میں اس سے اس قرض کا حساب ہونے کی بجائے اللہ اس کے قرض کو ادا کر دے گا۔ لیکن یہ معاملے بہت نازک ہیں، آدمی کو اپنا معاملہ صاف رکھنا چاہیے، تو اس لیے کسی آدمی کی معافی اللہ کے ہاں بھی ہو جاتی ہے۔ روح کے حوالے سے اکثر ذہن میں سوالات ابھرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور ائمہ کے اقوال سے روشنی ڈالی ہے۔ یہ روح تو خود ہی روشن ہے، اس پہ کیا روشنی ڈالیں؟ ایسی آسانی سے ممکن نہیں ہے۔ روح کے مختلف پہلو ہیں، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الروح، اسے پڑھنا چاہیے۔ اور روح جو ہے یہ فزیکلی تو کوئی چیز ہے نہیں ایسی کہ نظر آئے کہ انسان اس کا تجزیہ کر سکے، مگر اتنا خیال کر لینا چاہیے کہ روح کے لیے ٹائم اور سپیس کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی ابھی مرے اور اس کی روح 10,000 سال پرانی روح کے ساتھ جا کے ملاقات کر لے، اور 10,000 سال پرانی روح جب اس سے ملے تو اسے اور اسے کچھ پتہ ہی نہ چلے کہ ٹائم کیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی اپنی روح کو اپنے جسم سے نکالے اور اسے افریقہ بھیج دے کہ فلاں جگہ ذرا دیکھ کے آنا کیا ہو رہا ہے، اور اس عرصے میں اس روح کا افریقہ سے اس سے تعلق قائم رہے، یہ جیتا بھی رہے اور پھر اس کی روح اس پہ واپس بھی آ جائے۔ تو روح کی قسمیں ہیں۔ روح معطل ہو جاتی ہے، یعنی شعور معطل ہو جاتا ہے اور قوت احساس کم پڑ جاتی ہے۔ روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے اور روح کسی اور جہان میں جا کر وہاں کا مشاہدہ کرتی ہے، اور وہاں کی اطلاعات ساری کی ساری چاند پہ پہنچ کے زمین پہ بھیجتی رہتی ہے کہ ہاں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ روحیں ایسے انسان کی ٹریولنگ کرتی ہیں۔ اور روح کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس قبر میں آپ میت کو لٹاتے ہیں اس سے بھی تعلق رہتا ہے، اور اسی تعلق کے ساتھ ساتھ اس کا ایک گھر بھی ہوتا ہے۔ ممکن ہے اللہ کے عرش کے نیچے اس کا گھر ہو، اور جو وہاں شام پڑتی ہے اس شام کو وہ وہاں چلی جائے۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ روح اس کو اطلاع دی جاتی ہے اور اس کو اجازت بھی دی جاتی ہے کہ دیکھو ذرا کیا ہو رہا ہے۔ تو مثلاً 1000 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا، اب اس کی 10ویں پشت آ گئی دنیا میں، تو اسے دکھایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ تمہارا 10واں جو پوتا ہوا ہے نا،
اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے اور تم اگر دعا کرو تو ہم اسے حل کر دیں. تو وہ روح دعا مانگتی ہے کہ اے رب یہ جو میری نسل میں یہ آیا ہے اس کو صحیح کر دے, تو اللہ اسے کر دیتے. آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا تھا. آدم علیہ السلام کی پتہ نہیں, اللہ ہی جانتا ہے 1000ویں پشت آئی ہوگی کہ 500ویں پشت آئی ہوگی. انہوں نے درخواست کی تھی اس کی عمر بڑھا دیں, تو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی. یہ چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں. اس لیے روح جو ہے نا وہ ہمارے قیاس اور ہمارے وہم و گمان اور ہمارے فلسفے سے بلند تر ایک چیز ہے. اور ہندو پرماتما تک جب پہنچتے ہیں نا, ایشور تک, تو پھر انہیں ان چیزوں کے تجربات ہوتے ہیں. اور اگر مومن ہو, مسلمان ہو اور مراقبہ ذات تک پہنچے, تو مراقبہ ذات میں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ عالم ارواح ان صوفیہ پہ کھل جاتا ہے. اور روح کی بہت بڑی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ روح پہ جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے اسے جذب کر لیتی. کسی آدمی کو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہو, مرتا ہو, اور ان کا نام سن کے اس پہ رقت طاری ہو جاتی ہے, تو وہ مقام آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ اس کو گھیر لیتی ہے, پیوست ہو جاتی ہے, اس کے جسم کا ایک ایک ذرہ محسوس کرتا ہے کہ میں نکل گیا اپنی دنیا سے. کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے دنیا میں, کسی کی محبت کسی پہ غالب آ جاتی ہے تو وہ آدمی چند لمحے کے لیے محسوس کرتا ہے کہ اس کی ذات فنا ہو گئی ہے اور جس کی محبت ہے وہی غالب آ گئی ہے. حتیٰ کہ وہ روح کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی وہ اپنی انگلیاں کاٹتا ہے کہ میں ہو کیا گیا ہوں, تو وہ پھر میں نہیں رہتا, وہ تو ہی ہو جاتا ہے. بہت چیزیں. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی قربت بہت ہی عالی شان چیز ہے. وضاحت کریں کہ کون سے افعال ہیں جو انسان کو لعنت کا مستحق قرار دیتے ہیں اور مردود کر دیتے ہیں. چھوڑو یار, کیا کریں, اللہ بچائے. انسانی فطرت کو سمجھنا چاہیے. انسانی فطرت پہ دلیل کا طلب کرنا سفاہت ہے, اور دلیل کا فراہم کرنا جہالت ہے. جتنی چیزیں فطرت انسانی میں دخل انداز ہوتی ہیں اللہ کی لعنت پڑتی ہے. قاعدے اور کلیے کی بات. فطرت انسانی میں دخل دینا اور انسان کا ان افعال اور اعمال کو اختیار کرنا جو غیر فطری ہیں, خدا کی لعنت کا مستحق بناتا ہے. انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ کھائے اور پیے. بھوک اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے. پیاس, طلب, ان فطری تقاضوں کے پورا کرنے میں جو رکاوٹ بنتا ہے نا, اس پہ لعنت آئی. ہمیشہ اپنے آپ کو فطرت کی راہ میں حائل ہونے سے بچانا چاہیے. یہ اصول کی بات ہے. اب آپ خود غور کر لیں کہ انسانی فطرت میں کیا چیزیں ہیں. جب آدمی ان کو کاٹتا ہے, جب آدمی اس میں رکاوٹ بنتا ہے, جب آدمی اس میں کھپ ڈالتا ہے,
تو اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ راستے پہ چلنا انسانی فطرت ہے نا، راستوں کو بند کر دینا، گاڑی غلط پارک کر دینا، عورتیں کھڑی ہو جائیں گی عین دروازے کے بیچ میں، نہ مرد اندر آ سکتے ہیں، لوگ باہر جا سکتے ہیں، یہ راستوں کا بند کرنا ہی تو ہے۔ بچے کالج، اسکول، یونیورسٹی میں عین گیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، کوریڈور میں بیٹھ جائیں گے جہاں سے سب نے گزرنا ہے۔ یہ فطرت کو تباہ کرنا ہے، اس پہ لعنت پڑتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، راستے بند کرتے ہو، راستے کاٹتے ہو، اس لیے خدا کی لعنت تم پہ پڑے گی۔ بھوک، کھانا ہے، پینا ہے، معاش کے ذرائع کو تنگ کرنا، دولت کا چند ہاتھوں میں سمٹ جانا، یہ سب سے بڑے ظالم یہ مذہبی طبقے والے ہوتے ہیں۔ مذہب اور دولت جمع ہو جائے اور خدا کا خوف نہ رہے، سب سے زیادہ لعنت انہی پہ پڑتی ہے، ان مذہبی رہنماؤں پہ، کیونکہ وہ دولت کو سینتے ہیں، سمیٹتے ہیں، کھینچتے ہیں معاشرے سے دولت کو، اور پھر اسے خرچ نہیں کرتے، کرتے ہیں تو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتے۔ اس لیے مذہب اور دولت جمع ہو جائے اور خدا کا خوف نہ ہو، اس سے زیادہ لعنت کس پہ پڑے گی؟ بھوک پیاس فطرت ہے نا، اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سود ہے۔ سودی نظام کو رائج قرار دینا، سود کے لیے محنت کرنا تاکہ انسانوں کے معاش کے ذرائع کم ہوں، یہ لعنت کی چیزیں۔ اس لیے دماغ کو کھلا رکھے اور سوچے کہ جو فطرت کے تقاضے ہیں ان میں کس جگہ ہم رکاوٹ بن سکتے ہیں، نہ کریں۔ ہے تو بالکل چھوٹی سی بات، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم درجے دور تھے ان سے، تصور ہی نہیں تھا حیات طیبہ میں، لیکن محسوس فرماتے تھے کہ انسانی فطرت جو ہے اس کو اپنا کام پورا کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر گئے، دروازہ دستک دی، نام پکارا، وہ آیا اور اپنی چادر باندھ رہا تھا، گھسیٹ رہا تھا اور پسینہ پسینہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی، فرمایا لعلنا عجلنا کا، اوہو مراد یہ تھی کہ غلطی ہو گئی، ہم نے تمہیں جلدی میں ڈال دیا، تم مصروف تھے بیوی کے ساتھ۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ انسانی فطرت کو، اس کے اعمال کو پورا ہونے دینا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کھانا، پانی، ان چیزوں کے لیے لوگوں کی ہمت افزائی کی ہے جو دوسروں کو ایسے مواقع مہیا کریں، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی رشتے میں اس کے دین سے اور اس کی پرسنالٹی میں جو اخلاقیات ہوتے ہیں تمہیں اطمینان ہے تو فرمایا پھر رشتہ دینے میں دیر نہ کرنا، اور اگر تم رشتوں میں دیر کرو گے تکن فتنۃ فی الارض، تم زمین میں فتنے پھیلاؤ گے، آزمائش کے مواقع زیادہ کر دو گے، لوگ آزمائش میں پڑ جائیں گے، وفساد کبیر، اور اس دنیا میں بڑا فساد مچ جائے گا اگر تم رشتے نہیں دو گے تو۔ یہ وہ چیزیں، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سفارش کیا کرو جہاں سب کا حق برابر ہوتا ہے، وہاں کسی آدمی کی وجہ ترجیح بیان کرنا، اور فرمایا کہ دیکھو سب سے اچھی سفارش تم اگر کسی کے لیے کر سکتے ہو تو وہ نکاح ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی فطرت انسانی جو ہے نا اس میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ ہیں لعنت کے اعمال۔ رہ گیا یہ کہ اللہ کی قربت کا حصول،
بہت بڑی بات ہے بھائی۔ ایک ہیں اصحاب شمال جن پہ لعنت پڑے گی اور جنہیں جہنم کے دھوئیں میں رکھا جائے گا، اور کبھی کبھی آگ میں بھی بھیجیں گے، یاترا کر رہا ہو جو کرتوت کرتے رہے ہو، دیکھاؤ اپنے کرتوتوں کو۔ اور آدمی جب اس سے نکلتا ہے تو جنت کے ابتدائی درجے تک پہنچتا ہے، اور پھر اس کے درجات ہوتے ہوتے اصحاب یمین میں آ جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، ہماری سلامتی پہنچے ان پہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، رائٹ ہینڈ والے۔ یہ دائیں ہاتھ والے ایسے ہیں جن کو جا کے فرشتے سلام کریں گے۔ اس دائیں ہاتھ والوں سے مزید ترقی کر کے قرب کے درجے میں پہنچتا ہے، جس کو آپ نے پوچھا ہے کہ اللہ کی قربت کے حصول کے لیے یہ اصحاب یمین سے اصحاب مقربین تک کا سفر جو ہے یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز ہے۔ مقربین آپ نے پتہ نہیں کیسے یہ لفظ لکھ دیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں مقربین اللہ کے وہ بندے ہیں جو جب چاہیں گے اللہ کی زیارت کریں گے، جو جب چاہیں گے دربار میں پیش ہو جائیں گے، جو جب چاہیں گے جا کے گفتگو کر لیں گے۔ کوئی چھوٹی سی بات۔ قدم میں جانے والو مجلس جانا میں جب پہنچو، قدم میں جانے والو مجلس جانا میں جب پہنچو، ہمیں بھی یاد کر لینا گر ذکر دربار میں آئے۔ یہ صحابہ مقربین ہیں۔ شیخ نے لکھا وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گئے تھے کہیں، لکھا حضرت نے تو نام بھی جگہ کا لکھا ہے، میں خیال نہیں رہا، مدت ہوئی پڑھی، تو وہ ایک آدمی تھا ایسے ہی دیوانہ سا، بار بار والد کو دیکھ کے یہ شعر پڑھتا تھا اور کہتا تھا قدم میں جانے والو مجلس جانا میں جب پہنچو، ہمیں بھی یاد کر لینا گر ذکر دربار میں آئے۔ وہاں تے والد کہتے میں نہیں سمجھ پایا کیا کہتا ہے، تو سفر سے واپس ہوئے، شام کو حیضہ ہوا اور صبح انتقال ہو گیا۔ تو یہ مجلس جانا میں 24 گھنٹے رہیں گے نا، یہ اصحاب مقربین میں سے ہیں۔ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ ایک ہے عبادت کا سجدہ جو ہم اور آپ کرتے ہیں، وہ بھی اگر اللہ قبول کرے، اور ایک ہے قرب کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ اور چیز ہے اور قرب کا سجدہ اور چیز ہے۔ عبد چیزیں دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، بندہ ہونا اور بات ہے اور اس کا بندہ ہونا اور بات ہے۔ یہ اصحاب مقربین جو ہوتے ہیں نا، پوری طرح مٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ 100 جوتے مارو تو پلٹ کے نہیں دیکھتا۔ یہ مقربین بارگاہ جنہیں معرفت الہیہ کا وہ درجہ ملتا ہے کہ عامر کے حکم کی بجائے اس کے ذوق کو پہچانتے ہیں۔ مشکل ہو گئی بات ہے، چلو یار آگے چلو۔ نکاح کے بعد اکثر بچیاں شناختی کارڈ میں والد کے بجائے شوہر کے نام کا لاحقہ، اس میں کوئی حرج نہیں، کیا پابندی ہے، کس نے منع کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم کے مکاشفات الدر السمین نہیں ہے، الحرز السمین ہے، الدر السمین نہیں ہے۔ انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی جو انہوں نے اتنا کچھ لکھا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے سچ جھوٹ کا خود خدا ہی فیصلہ کر دیتا ہے۔ بہت جھوٹے بھی ہوئے دنیا میں،
شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے زمانے میں دلی میں ہمیں معلوم ہے کتنے لوگ تھے، یہی دعویٰ تھا جن کا۔ وہ تو شاہ صاحب سے بھی بڑھ کے دعوے کرتے تھے کہ ہم تو 24 گھنٹے حضوری ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہی رہتے ہیں۔ رسول شاہی جتنے تھے، ان رسول شاہیوں کو شاہ صاحب کے مقابلے میں دلی میں عروج حاصل تھا، اتنا عروج کہ بادشاہ وقت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا سن کے ایک آدھ مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسول شاہیوں میں جا کے یہ بادشاہ بیعت ہو گئے تھے۔ پراپوگنڈا نہیں تھا تو اور کیا تھا، لیکن رسول شاہیوں کو اللہ معاف کرے قبروں پہ تھوکنے والا کوئی نہیں رہا۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تو شاید قیامت تک کے لیے اللہ کے ہاں ان کے مقامات بلند ہوتے رہے، وہ کوئی معمولی آدمی تھوڑے ہی تھے۔ تو ایسے لوگ جب سچ جھوٹ کے اس میں آتے ہیں نا لپیٹے میں، خدا خود ہی بتا دیتا ہے، صدی نہیں گزرتی، نام نشان نہیں رہتا، اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ سورہ آل عمران کے اختتام پہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کی تعلیم پہ اجرت نہیں لیتے، قرآن کی تعلیم پہ تو اجرت جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کی احادیث ملتی ہیں۔ قرآن کریم کی اجرت پہ سختی سے منع فرمایا ہے، تعلیم پہ۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ قوس لے آئے، تیر چلاتے ہیں نا، کمان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں کسی بچے کو قرآن پڑھاتا تھا، اس نے یہ کمان مجھے اجرت میں دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تو تم نے جہنم کی آگ خرید لی، منع فرما دیا، وہ کمان واپس دے آئے۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے ہی پہ اجرت کو جائز فرمایا ہے۔ بڑی طویل حدیث بخاری میں آئی ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، ایک آدمی کو سانپ نے کاٹ کے، انہوں نے کسی قبیلے والوں سے کہا کہ بھوک لگی ہے کچھ کھانا دے دو، انہوں نے انکار کر دیا، یہ آگے چل پڑے، وہاں پیچھے قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا، تو اس کی باندی کوئی لونڈی بھاگتی آئی اور اس نے کہا ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، حل من راقن، کوئی دم کر دو ہمارے سردار پہ۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ تھے، وہ سمجھ گئے قدم تو کر دوں گا لیکن 30 بکریاں ہم لیں گے۔ انہوں نے جا کے دم کچھ کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، زہر اتر گیا اس کا۔ یہ 30 بکریاں جو 30 پہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا کہ یہ جائز ہیں یا ناجائز، تو مدینہ منورہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید کیا چیز پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ تم نے مجھ سے ہی سیکھی تھی تو پھر ان 30 بکریوں میں میرا بھی حصہ لو، خذوا لی منہا بسہم، میرا حصہ بھی ان میں ڈالنا۔ دوسری طرف یہ بھی احادیث ہے، انہی احادیث کی بنیاد پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا، اور 4 صدی ہجری میں پہنچ کے حنفی فقہا نے اپنے مسلک کی بجائے اس پہ فتویٰ دینا شروع کیا، کیونکہ اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے جو اجرت ملتی تھی قرآن پڑھانے پہ، گورنمنٹ نے وہ اجرت ختم کر دی تھی، تو قاری بیچارے کیا کرتے؟ دین کی تعلیم کہاں سے دیتے؟ اسی بنیاد پر اب تک ہمارے ہاں دین پڑھایا جاتا ہے اور اس کی اجرت لی اور دی جاتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ جو آپ نے آیت کریمہ لکھی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے احکامات کو پیسے لے کر بیچتے ہیں۔ مسئلہ پوچھنے جائیے تو کچھ اور ہے، اور وزیر اعظم اگر درخواست کریں تو کچھ اور ہے۔ اس ملک میں سب سے بلند و بالا چیز عہدہ ہے، اور پھر اس کے بعد قانون ہے، اور اس کے بعد عوام ہے۔ وہ قانون عوام کو پیستا ہے اور اوپر تحفظ فراہم کرتا ہے، اور مذہبی رہنما عوام کو جکڑتے ہیں اور اوپر کو سہولت پیدا کرتے ہیں، کیونکہ وہاں سے پیسہ نیچے آتا ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں۔ جمعے کے دن خطبے کے دوران لوگ کاندھے پھلانگ کر جاتے ہیں تو دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا یہ کام درست ہے؟ اے بھیا کاندھے پھلانگ کر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ اسے کوئی مجبوری پیش آئی ہوگی جو باہر کو جا رہا ہے،
اسے راستہ دے دینا چاہیے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر وہ کاندھے پھلانگنے سے آپ کی مراد جانے کی بجائے آنا ہے کہ مسجد میں آگے محراب کی طرف آنا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا اس۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو دیکھا اور منع کیا، برا منایا، اور بتایا کہ لوگ جہاں آئیں وہیں پہ بیٹھ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے فرمایا اعلیٰ مکانکم، جو جس جگہ ہے وہیں پہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک پاؤں مسجد کے اندر رکھا تھا، جو یہ سنا وہیں بیٹھ گئے، آدھے باہر اور آدھے اندر ہو۔ کسی نے پوچھا ابن مسعود سے کہ کیا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بس ادھر ہی بیٹھ جاؤ، تو نہ میں باہر جا سکتا تھا نہ اندر آ سکتا تھا، انہوں نے جو فرمایا وہ صحیح۔ ایسے ہی نہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اتنا بڑا مقام ملا، فنائیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔